الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ رمضان کی پررونق ساعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو ہے اس رمضان المبارک میں روحانیت کو بڑھانے کے لیے آج ایک صورت میں بتاؤں گا، وہ ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اس وظیفے کو، اس صورت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ جو ہے پڑھتے تھے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے عرض کی کہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اور جو ہے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس صورت کو اگر کوئی شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اسے جنت میں محلات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس صورت کے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی اگر روزانہ اس کو 50 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس قدر جو ہے صورت مبارکہ ہے، اگر اس کو رمضان کے مہینے میں پڑھیں، اور رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں ہر ساعت جو ہے رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ ہم امت پہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر برس رہی ہیں۔ تو اگر اس رمضان کے مہینے میں بندہ اس کا وظیفہ کرتا ہے تو ایک تسبیح اس کی پڑھتا ہے تو اس کو بہت ساری برکتیں جو ہے وہ میسر آئیں گی۔ یہ صورت فقط جو ہے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ پڑھے، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور کفر اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس صورت میں، اس صورت کو آپ روزانہ اس کو پڑھیں، اس کی کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یہ صورت ہے سورہ اخلاص۔ جتنے جو ہے دنیا میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، ان کی بنیاد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی، یہ سورہ اخلاص جو ہے 1/3 ہے، 1 مرتبہ پڑھنا 1/3۔ اگر اس کو کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک قرآن پاک کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس کو رزق کی تنگی ہے وہ یہ سورت پڑھے، اور سورت میں جو ہے جو آتا ہے اللہ سمد، اللہ سمد جو ہے آپ نے چاول کے دانوں کے اوپر جو ہے دم کرنا 1 مٹھی لے کے، پھر اس کے بعد وہ چاول ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں یہ چڑیا وغیرہ جو ہے اس کو چگ لیں، تو آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ صرف اللہ سمد اس پر پڑھیں، کیونکہ اللہ سمد جو ہے یہ سورہ اخلاص کا اسم اعظم ہے۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں فراوانی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔